اور کوئی اگر یہ سوال کرے کہ اسلام کیا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، تو دو لفظوں میں آپ سمجھیے اور دو لفظوں میں سمجھائیے۔ اسلام دو چیزیں کرنے کے لیے دنیا میں آیا، ایک تو یہ کہ بندے کا رشتہ خالق سے جڑ جائے، مخلوق کا رشتہ خالق سے جڑ جائے، اور پھر بندوں کے آپسی رشتے اچھے ہو جائیں۔ اور جو آئیڈیل مسلمان ہے، جو مثالی مسلمان ہیں، ان کے کردار میں آپ کو یہ دونوں چیزیں بڑے اہتمام سے دیکھنے کو ملیں گی۔ اور اگر ہم آئیڈیل مسلمانوں کی بات کریں، مثالی مسلمانوں کی بات کریں، تو رسول اللہ کی بیٹی سے بہتر کون مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے رسول اللہ کی بیٹی کا عمل کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سیدہ کائنات مخدومہ کونین جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرتی تھی تو سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ رات ختم ہو جاتی تھی، مگر جناب فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ جو لوگ دل سے نمازیں پڑھتے، ریہرسل نہیں، جو لوگ پریکٹس نہیں، اگر صرف آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ 3 تسبیحیں پڑھیں گے سبحان اللہ، لیکن اگر آپ کو سجدوں میں برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی تو پوری رات سجدے میں رہیں گے۔ بتاؤ ایسی نمازیں کون پڑھتا ہے؟ لیکن نبی کی بیٹی نے جب سجدہ کیا تو رات ختم ہو گئی، سجدہ ختم نہیں ہوا۔ تو اللہ کا حق اس طرح سے ادا کیا، اور اسی جناب فاطمہ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور فرمایا گیا کہ جناب فاطمہ نے اور حضرت علی نے روزے رکھے نذر کے۔ حسنین بیمار ہو گئے، حسن اور حسین بیمار ہو گئے، تو رسول اللہ نے کہا بیٹی روزے رکھو۔ اب روزہ رکھا تو کھانے کے لیے دنیا کی تمام اشیاء نہیں تھیں۔ رسول اللہ کی بیٹی نے غربت میں دن گزارے تاکہ کائنات کی کوئی بیٹی، مسلمانوں کی کوئی بیٹی اپنے آپ کو شرمندہ محسوس نہ کرے، اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کرے۔ ہمارے نبی کی بیٹی جو کائنات کے مالک و مختار ہیں، اس نبی کی شہزادی نے غربت کے دن گزارے، تو وہ جناب رسالت میں آپ کی بیٹی نے جب نذر کے روزے رکھے اور افطار کا وقت جب آیا تو ایک روٹی اور تھوڑا سا پانی ان تمام لوگوں کے آگے رکھا ہوا ہے۔ جناب فاطمہ اور حضرت علی اور امام حسن اور امام حسین اور جناب فضہ، 5 لوگوں کے سامنے وہ کھانا رکھا ہوا ہے، ایک ایک روٹی اور تھوڑا سا پانی۔ دروازے پر آواز آئی، قرآن مجید ہے یہ، قرآن مجید، دروازے سے آواز آئی کہ اے اہل بیت رسول اللہ، اے رسول اللہ کے گھر والوں، اگر کچھ کھانے کو ہو تو دو، میں قیدی ہوں، میں قیدی ہوں۔ جناب فاطمہ نے اپنے آگے کا کھانا اٹھایا، حضرت علی نے اپنے آگے کا کھانا اٹھایا، اور جب ماں باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو حسن اور حسین نے اپنے آگے کا کھانا اٹھایا، اور جب آقاؤں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو خادمہ جناب فضہ نے اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے اس قیدی کو دے دیا۔ یہ قرآن مجید ہے، کوئی کہانی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ 29ویں پارے میں سورہ دہر ہے، اس سورہ دہر کی تفسیر آپ پڑھ لیجیے۔ اب سوچئے کہ اسی کھانے کے علاوہ کوئی کھانا موجود نہیں ہے۔ بھائی ہمارے پاس میں 100 روپے ہوتے ہیں، اگر کوئی ہم سے مانگ لے تو ہم 2 روپے دیتے، بہت زیادہ دل کسی کا بڑا ہے تو 10 روپے دے دیے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ 100 روپے ہوں اور 100 کے 100 کوئی کسی کو دے دے تو اس سے بڑا دھنی کون ہوگا، اس سے بڑا سخاوت کا لمبردار کون ہوگا؟ یہ رسول اللہ کی بیٹی اپنے آگے کا کھانا اٹھا کے دے رہی ہیں۔ اب اگلے دن کی سحری پانی سے کر لی، اور پھر جب دوسرے دن کی افطار کا وقت آیا تو دروازے سے آواز آئی کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، کچھ کھانے کو ہو تو دو، میں بھوکا ہوں، میں یتیم ہوں، کچھ کھانے کو ہو تو دو۔ پھر سے اس خاندان رسالت نے اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر کے دے دیا، اور پھر جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی پانی سے سحری کر لی۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہم لوگ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک زبان باہر آ جاتی ہے، شام میں اگر کوئی کچھ کہہ دے تو فوراً لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، صبر ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کا صبر کہ تیسرے دن بھی جب دروازے پر مانگنے والا آیا اور اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، تب بھی رسول اللہ کے گھر والوں نے وہ سارا کھانا اٹھا کر کے دے دیا۔ اب جب وہ قیدی، یتیم اور مسکین جب وہ شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ رسول اللہ کے گھر والے کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے تو یہ کھانا تم کو اللہ کے لیے کھلایا ہے، اس پر ہمیں نہ تم سے کوئی شکریہ چاہیے اور نہ ہی کسی طرح کی جزا چاہیے۔ ہمیں احسان کسی پر کرتے ہیں زندگی بھر اس کا تھینکس چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے گھر والے نہ شکریہ چاہتے ہیں نہ جزا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کا حق ایسے ادا کیا کہ سجدہ ختم نہیں ہوا، رات ختم ہو گئی، اور بندوں کا حق ایسے ادا کیا کہ اپنا پیٹ خالی رہا مگر دروازے پر آنے والے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ بس اسی کردار کو مسلمان اپنا لیں کہ مسجدوں کے نمازی ہو جائیں، اور اگر کوئی دروازے پر آتا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، بس اس کی ضرورت کو پورا کرنے لگ جائیں۔ جو اللہ
کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔